بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی جتنی بھی ہماری تقریر گزر چکی ہے گزشتہ کئی مہینوں سے، اس کے اندر زیادہ ذکر اہل کتاب کا چل رہا تھا، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہجرت فرما کے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آیات جو تھیں وہ قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم کھول کھول کے پہنچایا امت کو، خاص طور پہ یہود و نصارہ کو، خاص طور پہ یہودیوں کو مکہ کے اندر، اور عیسائیوں کو بھی، نصارہ کو بھی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور ان کی نبوت کے حق ہونے کے دلائل اور ثبوت اتنے واضح تھے کہ قرآن نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ جن اتنے نشانیاں واضح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات و انجیل وغیرہ کے اندر۔ تو اب لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود و نصارہ نے باوجود یہ کہ ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت تھی اس کو جھٹلایا کیوں؟ اس لیے جھٹلایا کہ جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات و انجیل کے اندر تھی انہوں نے ان کی نشانیوں کو چھپایا، اور جب چھپایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کیا، کفر کیا۔ اسی چیز کا یہاں ذکر ہے ان آیات کے اندر کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو، ما انزلنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، من البینات واضح چیزوں میں سے، واضح نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے بعد کے، بیناہ للناس فی الکتاب اس کے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح کر دیا کتاب کے اندر، ان تورات و انجیل کے اندر۔ اولئک تو یہ لوگ جو ہیں، یلعنہم اللہ انہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون اور انہیں تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے، الذین تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، یعنی اپنی غلطی کو سدھار لیا، وبینوا اور جو چھپاتے تھے اس کو بیان کر دیا، فاولئک تو یہ ایسے لوگ ہیں، اتوب علیہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ کو، ان کی رجوع کو قبول کرتا ہوں، اور انا التواب الرحیم میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا آیات کا، یعنی یہ آیت ان دونوں آیات کا تعلق پچھلی ساری بات سے یہ ہے، کوریلیشن، ربط، تعلق یہ ہے کہ پیچھے جو یہود و نصارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیوں کو تورات و انجیل کے اندر جو ان تک پہنچی تھی، جس کو وہ جانتے تھے، جو ان کو چھپاتے تھے، اس کے اوپر یہاں ان کو وعید دی گئی ہے کہ جو تم کتمان حق کرتے ہو، حق کو چھپاتے ہو جو تمہارے پاس پہلے سے پہنچا ہوا ہے، جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، یہ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب ذرا اس کی تفسیر کی طرف چلا جائے۔
میں ذرا کچھ لفظوں کی تشریح کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ انا بے شک، اللہ زینا جو لوگ یکتمونا، میں نے بتایا تھا کسی لفظ کی شروع کے اندر یا آ جائے تو وہ عام طور پہ مضارعہ ہوتا ہے، اور مضارعہ ہوتا ہے جس کے اندر حال بھی ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے، اور مستقبل بھی ہوتا ہے، فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے، اور یکتمون کے آخر کے اندر واو نون جمع کی علامت ہے، یعنی یہ بہت سارے لوگ جمع کے پلورل کے لیے یوز کیا گیا، ان الذین، اور کاتما یکتم ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، وہ چیز جو آپ کو معلوم ہو لیکن آپ اس کو کسی بھی طرح چھپا جائیں، اسے کہتے ہیں کاتما یکتم، کہ اس نے چھپایا یا وہ چھپاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں کتمان حق۔ تو ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، جو کہ چھپاتے ہیں، اور اس کے اندر مستقبل بھی موجود ہے، یعنی قیامت تک چھپائیں گے، یہ معنی بھی اس کے اندر ہے کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں یا چھپائیں گے، کیونکہ آج کل بھی یہود و نصارہ ان کی کتابوں کے اندر آج بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن مانتے تو نہیں ہیں۔ انجیل برنباس آپ کو پتہ ہے، جس کو بہت سارے ان میں انجیل مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود ہیں، اور باقی اناجیل کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نشانیاں ثبوت مل جاتے ہیں، اگر اس کو غور سے پڑھا جائے اور پریجڈس یا تعصب سے کام نہ لیا جائے تو۔ اس لیے فرمایا کہ ان الذین یکتمون، کہ مضارع کا چیز کا استعمال کیا گیا کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما، جو انزلنا جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے نازل کر دیا ہے، من سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا جس کی بات کر رہے ہیں؟ البینات، بین کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ واضح ہو، جو کہ ڈھکی چھپی نہ ہو، جو کہ عیاں ہو، جو کہ موجود ہو اور چھپ نہ سکے، ٹھیک، یعنی جو موجود ہو، جس کا جو ایگزسٹ ہو، جو بڑی البینات، تو بین کی جمع بینات ہے، واضح نشانیاں، واضح چیزیں، واضح ثبوت، کہ ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کی بینات میں سے، یعنی واضح نشانیوں میں سے، واضح ثبوتوں میں سے، اور الہدا، تو خدا سے کیا مراد ہے؟ خدا سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام ہدایت کی باتیں، وہ تمام احکامات، وہ تمام مسائل جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں تھے، اللہ تعالیٰ کی انبیاء کو ماننے کے بارے میں تھے، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے وحی لے کے آ جائے تو اس کو ماننا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس سے مراد بھی یہاں خدا ہے، اور وہ تمام احکامات بھی شریعت کے جو کہ تورات اور انجیل کے اندر ہیں۔ تو مطلب وہ کیا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اور چھپائیں گے اس چیز کو، جو کہ ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی، بینات یعنی واضح ثبوتوں میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے، ما جو کچھ، بینا ہو ہم نے واضح کر دیا، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی، فی ہوتا ہے میں، اور الکتاب کتاب کے، من بعد ما بیناہ للکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا کتاب کے اندر، یعنی یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات و انجیل، ٹھیک، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تورات و انجیل کے اندر جو تورات و انجیل کے اندر واضح کرنے کے بعد، یعنی تورات و انجیل کے اندر وہ تمام واضح دلائل اور ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے بارے میں تھے، اور وہ تمام ہدایت کی باتیں، توحید کی باتیں، انبیاء کے ایمان کی باتیں، اور باقی احکامات، تو وہ تمام باتیں جو کہ ہم نے نازل کی تھیں تورات و انجیل کے اندر، ان کے واضح کر دینے کے بعد، بیان کر دینے کے بعد، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، یلعنہ، اب یہ بھی دیکھیں یلعنہم ہے، تو فرمایا یلعنہ، تو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، یعنی کون لعنت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو ہم کی ضمیر یہ کہ ان تمام کو، تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے تمام لوگوں کو یلعنہم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں یلعن جو ہے مضارعہ ہے، مضارعہ کے اندر فیوچر بھی ہے اور پریزنٹ ٹینس دونوں ہے، حال بھی ہے، مستقبل، یعنی ایسے تمام لوگوں کو
اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ لعنت کرے گا، یعنی یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے یہ سلسلہ بھی۔ وَيَلْعَنُهُمْ، اور انہیں لعنت کرتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمْ، اور انہیں لعنت کرتے ہیں اللَّاعِنُونَ۔ لاعنون جمع ہے لاعن کی، لاعن کہتے ہیں لعنت کرنے والا، ٹھیک، لائن کہتے ہیں لعنت کرنے والا۔ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے لعین، لعین ہوتا ہے جس کے اوپر لعنت کی جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا شیطان لعین، لعین جس کے اوپر لعنت کی جائے، اور لاعن لعنت کرنے والا، یا لاعنون لاعن کی جمع ہے، اور اس کے اوپر لعنت کا ویا لعنہم اللاعنون، ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، ٹھیک۔ اب یہاں جو لفظ جس طرح میں نے واضح کر دیا کہ یہاں جو جس طرح بینات لفظ کی میں نے وضاحت کی، خدا کی لفظ خدا کی وضاحت کی، اسی طرح یہاں جو لفظ لعنت ہے نا، اس لفظ کی یہاں وضاحت کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے حدیث کے اندر جو عربی کے اندر لفظ لعنت جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری۔ لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے سے دور کر دینا، کسی کو پھٹکار دینا، کسی کو بالکل چھوڑ دینا۔ ان لفظوں کے اندر عربی کے اندر لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور عام طور پہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ لعنت کا مطلب یہ مراد ہوگا کہ ایسا کہ لعنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دے، اپنے سے دور کر دے، اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر۔ یعنی ویسے اللہ تعالیٰ نے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت تو ہر چیز کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لیکن لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے یا اس کو لعنت کا مستحق کرتا ہے تو پھر اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں رہتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے عام ہے۔ لیکن جو ایسا بندہ ہو کسی بھی وجہ سے جو کہ ایسا کام کرے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کرے یا وہ لعنت کا مستحق ہو جائے، تو وہ جو ہے تو ایسے بندے کے اوپر ایسا بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں رہتا۔ تو یہ لفظ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے آپ سے، یعنی ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک ایسی دیوار آ جاتی ہے کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو ایک رحم دلی ہے وہ اس کے مستحق بالکل نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں لعنت سے یہاں مراد یہ ہے، ٹھیک۔ یہاں اب اس سے دو تین مسائل اس سے ذہن کے اندر آتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ایک اس سے یہ چیز ہوئی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر کوئی چیز نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کو چھپانا جو ہے یہ سخت طور پہ ناجائز ہے۔ اب پہلے میں اس کی مثال دے دوں کہ بینات کی اور خدا کی ایک مثال دے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے ایک مثال دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی میں نے مثال دی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ ہے حضرت صفیہ جو ہیں وہ مدینہ میں یہود کے ایک بہت بڑے بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب تھا، یہ ان کی بیٹی تھی، اور یہ روایت بھی ان سے ہے، اس لیے یہ بینات کے بارے میں بہت وضاحت کرتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہتی ہے میں چھوٹی سی بچی تھی اور میرے ابو اور میرے چچا مجھ سے باقی بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، اتنے زیادہ پیار کرتے تھے کہ باہر سے آتے تھے تو باقی بچوں کو ایسے ہی بھی شک دیکھے لیکن مجھے اٹھا کے ضرور پیار کرتے تھے۔ تو کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک دن میرے ابو یعنی حیی بن اخطب اور میرے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، سارا دن ادھر رہے اور شام کو واپس آئے تو بہت پریشان لگ رہے تھے، اور جب میں باہر کھڑی تھی لیکن اس دن عجیب ہوا کہ پہلی دفعہ انہوں نے مجھے اٹھا کے پیار نہیں کیا، چپ کر کے اندر چلے گئے اور اندر جا کے باتیں کرنے لگے۔ اب میں بھی پیچھے پیچھے گئی
اور ان کی باتیں میری کان کے اندر پڑی کہ کیا کہتے ہیں۔ تو میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب کی جن تورات کے اندر آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل یہی نبی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کیا ان کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ماننا۔ اور ماننا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بنی اسحاق میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے۔ اور یہ بھی یہ کہ اگر ان کو مان لیا تو اس وقت دین کی جو سیادت اور قیادت ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے عربوں کے اندر چلی جائے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو گھر کا بندہ ہے۔ بعد میں حضرت، آپ کو پتا ہے غزوہ خیبر کے بعد حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئی تھی، کیونکہ جب غزوہ خیبر ہوا تو یہ جو جنگی عورتیں تھیں ان میں حضرت صفیہ بھی شامل تھیں، اور چونکہ باندی تھیں جنگی اس زمانے کے جنگی رولز کے حساب سے، تو آبویسلی جو باندیاں ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں لشکر پہ۔ تو اس حیی بن اخطب نے کہا کہ میں چونکہ سردار ہوں تو آپ میری اتنی عزت رکھیے کہ آپ میری بیٹی کسی کو دینے کے بجائے خود اس سے نکاح فرما لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا تھا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اب جو ہماری ماں ام المومنین ہے۔ تو یہ تو گھر کی ایک ہے کہ بینات کے بارے میں، کہ ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح احکامات موجود تھے، بینات موجود تھے، واضح نشانیاں موجود تھی، لیکن ان کو وہ مانتے نہیں تھے، اس کو انہوں نے چھپا لیا۔ یہ جو بھی میں نے واقعہ سنایا یہ تفاسیر کی کتابوں کے اندر ہے، یہ ان کا کتمان حق کا، بینات کو چھپانے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور ایک گھر کے یعنی گھر کا وٹنس ہے۔ دوسری خدا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو کس طرح چھپاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے کہ علماء یہود میں سے چند علماء، جن میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے شروع کے دنوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند سوالات کیے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے کہ آپ کی تعلیمات جو ہیں، آپ کی نشانیاں تورات کے مطابق ہیں۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بڑے خراب لوگ ہیں، تو ابھی وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کو بتائیے گا نہیں کہ عبداللہ بن سلام ایمان لائے ہیں، ورنہ یہ لوگ بہت مسئلہ کریں گے۔ تو جب یہودی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے عبداللہ بن سلام کو چھپا دیا ایک طرف۔ اب وہ چھپ کے باتیں سن رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ وسلم اور یہودی علماء کی باتیں غیر ہوئی بن اخطب بھی موجود ہوں گی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی تو کہتے ہیں تو ہم تو آپ کی دعوت کو نہیں مانتے، ہماری کتابوں کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ سارے چیزیں پہلے سے یہ اس کے بارے میں یعنی پیش گوئیاں موجود ہیں۔ جب نہیں مانا تو رسول نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا بندہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام ہمارا بہت بڑا عالم ہے، بہت اچھی فیملی کا ہے، اور خود بہت ہی نیک اور اچھا آدمی ہے، ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ اچھا اگر وہ ایمان لایا ہو تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ تو کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ ایمان لائے۔ تو اتنے عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے اور کے پیچھے سے نکل آئے اور کہا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا۔ فوراً اپنی بات سے پھر گئے اور کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلام جو ہے وہ تو ایک بالکل اچھا آدمی نہیں ہے، نہ اس کی فیملی اچھی ہے، اور ہم اس پہ بالکل اعتبار نہیں کرتے۔ یہ ان کا کتمان حق چھپانے کے ان کی دوسری مثال ہے۔ تیسری مثال کے بعد رسول اللہ کی مدینہ کے شرابری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام بھی ایمان لائے۔ تو ایک دفعہ مدینہ کے اندر ان میں سے کسی خاتون نے زنا کیا، کسی یہودی خاتون نے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ یعنی ان کو تو پتا تھا ان کی کتابوں کے اندر کہ زنا کی سزا یہودیت کے اندر، تورات کے اندر یہ تھی کہ اس کو سنسار کر، یعنی سٹوننگ ٹل ڈیتھ تھی۔ تو رسول کے پاس تشریف لائے کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنسار کے علاوہ کوئی سزا دیں تو کہیں کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹے نبی ہیں، اور سنسار کی سزا دیں تو پھر کہیں کہ نہیں ہماری کتابوں کے اندر جو انہوں نے تبدیل کر دی وہ تو کچھ اور ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ اچھا اس کی سزا تم اپنی تورات لاؤ اور تورات میں سے پڑھ کے مجھے بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہے۔ تو ان کا ایک عالم ایک تورات لایا، اور تورات کے اندر وہ آیت جو کہ زنا کی، اڈلٹری کی سزا کے بارے میں تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا۔
لیکن جہاں سنسار کے لفظ تھے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، چھپا لیا۔ اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تو خود تورات کے عالم تھے، تو انہوں نے کہا، ان کو تو پتا تھا تورات کے اندر یہ لکھا ہے واضح طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ابن سوریا کا اس عالم کا نام تھا، کہ ذرا اپنا ہاتھ تو ہٹاؤ، اس کے نیچے کیا لکھا ہے۔ ہاتھ ہٹایا تو نیچے اس نے وہ آیت چھپائی ہوئی تھی جو اڈلٹری کے مرتکب کی سٹوننگ ٹل ڈیتھ یا سنسار کے بارے میں تھی۔ تو یہ ان کا ایک اور ثبوت ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو کس طرح چھپاتے تھے۔ اس لیے ان کو فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کہ ہم نے نازل کیا واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے تورات و انجیل کے اندر، کتاب کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے جنہیں لعنت کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو ہدایت کی بات آپ کو پتہ ہو، اگر بندہ اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ تو بندہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ایسا جو بھی عالم جسے ہدایت کی بات پتہ ہو، اگر وہ اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ من سئل عن علم، کہ جس بندے سے کسی علم کی بات پوچھی گئی، فاقاتمہ، تو اس نے اسے چھپایا، الجام یوم القیامت بلیجام من النار، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ کے اندر آگ کی لگام ڈالیں گے۔ لگام آپ کو پتہ ہے گھوڑوں کو ڈالی جاتی ہے منہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ایسے عالم کے منہ کے اندر ایسی لگام ڈالیں گے جو آگ کی بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک، اب اس چیز سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ سخت گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے ایسا بندہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپائے، اور یہ کفر ہے ایک طرح کا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ دین کی بات اسی کو بتانی چاہیے جو کہ عالم ہو، جس کو دین کی بات کا پوری طرح پتہ ہو۔ جس کو دین کی بات کا پوری طرح پتہ نہ ہو اس کو خواہ مخواہ، دیکھیں نا، ہر بندہ ایک فن کا ماہر ہے، کوئی بندہ میڈیسن کا ماہر ہے، کوئی سرجری کا ماہر ہے، کوئی پیتھولوجی کا ماہر ہے، کوئی لیبارٹریز کا ماہر ہے، کوئی ریسرچ ہے، کوئی ٹیچنگ ہے، کوئی انجینئرنگ ہے، کوئی میڈیکل ہے۔ تو آپ پتہ ہے ہر چیز کی ہر علم ایک سکل ہوتا ہے، اور سکل کے بارے میں ٹھیک ہے انفارمیشن تو کوئی بھی بندہ لے سکتا ہے، لیکن سکل کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین اسی بندے کو دینی چاہیے جو کہ سکل کے بارے میں جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں میڈیسن کی 100 بھی کتابیں پڑھ لوں، لیکن میں میڈیکل گریجویٹ اگر نہیں ہوں تو کیا 100 کتابیں پڑھ کے، چاہے میں جتنی بھی اچھی طرح ان کو پڑھ لوں، جب تک میں نے باقاعدہ اساتذہ سے، ماہرین فن سے میڈیکل کی باقاعدہ تعلیم نہیں لی، کیا دنیا کے کوئی بندہ میری پریسکرپشن کو مانے گا؟ نہیں مانے گا نا، اس لیے کہ میں نے اس کو باقاعدہ نہیں پڑھا۔ جس طرح آپ جتنی بھی کیا کہتے ہیں انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کی فزکس میتھ جتنی بھی اچھی ہو، آپ اس کو 10 سال مزید اسٹڈی کر لیں، چاہے وہ ڈگری ہوتی ہے 5 سال کی، لیکن اگر آپ باقاعدہ اس کو اساتذہ سے نہیں پڑھیں گے، فن کے ماہر سے نہیں پڑھیں گے، اور آپ اس کو فن کو اچھی طرح جانیں گے نہیں، باقاعدہ اس کی ٹریننگ نہیں لیں گے، تو اس کے بارے میں انفارمیشن اور بات ہے، لیکن اس کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین دینے کا دنیا کی کسی بھی لاجک کی روح سے آپ ایتھیکلی لیگلی آپ وہ نہیں کر سکتے۔ صحیح؟ تو اسی طرح دین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو بندہ دین کا ایکسپرٹ نہیں ہے، جس بندے نے باقاعدہ اساتذہ سے دین نہیں سیکھا، انفارمیشن کی حد تک ٹھیک ہے، اس کو ہدایت کے لیے پڑھے، عمل کے لیے پڑھے، سب ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین انہی لوگوں کا حق ہے جو اس کو جانتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اس کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین دینا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو باقاعدہ اساتذہ کے پاس جائیے، آپ باقاعدہ تفاسیر پڑھیے، عربی پڑھیے، احادیث پڑھیے، اساتذہ سے فقہ پڑھیے، پھر جب اس قابل ہو جائیں اور اساتذہ آپ کو اجازت دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کسی چیز کے بارے میں، دین کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین دینا ان لوگوں کا حق ہے جنہوں نے دین کو باقاعدہ پڑھا ہے، اور اگر آپ یہ ایکسپرٹ اوپینین دینا چاہتے ہیں تو باقاعدہ دین کو سیکھیے، اور دین کے ایکسپرٹ اوپینین بھی ان لوگوں سے لیجیے، یہ بھی ضروری ہے جنہوں نے باقاعدہ دین سیکھا۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر کہ جو کہ بڑی اہم ہے، کہ بعض دفعہ دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مثلا میرے لیے، اگر میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں تو پھر
میں وہ باتیں پڑھوں گا تو صحیح، لیکن آگے میں کسی ایسے بندے کو جو کہ اس کا فن کا ماہر نہیں ہے، اگر میں ساری انفارمیشن ایسی کی ایسی دوں تو وہ بندہ کنفیوز ہو جائے گا میں کیا کروں۔ جس طرح مثال کے طور پہ آپ ایک میڈیسن کی یا پیتھالوجی کی یا انجینئرنگ کی یا کسی چیز کے ماہر ہیں، تو آپ اس کے بارے میں لوگوں کو ایک لیکچر دینا چاہتے ہیں، تو آپ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل آ کے لیکچر کے اندر نہیں بتائیں۔ اس طرح میں فرض کریں تفسیر پڑھ کے آتا ہوں، اس کے اندر میں جتنا پڑھتا ہوں میں اس کے اندر 1/10 بھی نہیں بتا سکتا۔ ریزن اس کے اندر بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں جس کے اندر زیادہ تر جو لوگ، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے زیادہ بھی جانتے ہیں اس کے اندر، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ان کو اگر میں وہ ڈیٹیل بتاؤں گا تو چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ اس کے بارے میں اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے، کنفیوز ہوں گے اس کے بارے میں۔ تو کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں چھپا جانا، ان کو نہ بتانا، یہ سمجھ کے کہ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ کے، جو مخاطب ہیں، جن سے آپ مخاطب ہیں، جو آڈینس ہے آپ کی، وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، تو ایسی چیز کو نہ بتانا یہ کتمان حق میں سے نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ صحابہ کرام نے یہ بھی فرمایا، غالباً ایک حدیث شریف کے اندر بھی ہے، کہ اگر آپ نے لوگوں سے ایسی باتوں کو چھپایا جس کو وہ سمجھ سکتے تھے اور آپ نے چھپا لیا دین کی بات، تو یہ آپ نے لوگوں پہ ظلم کیا۔ اور اگر آپ نے لوگوں کو ایسی چیزیں بتائیں، اتنی مشکل چیزیں، فرض کریں ٹیکنیکل چیزیں دین کے بارے میں، جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے لوگوں پہ ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی فقہاء نے اس کے بارے میں یہ بات، اس لیے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، کیوں اگر آپ لوگوں کو ایسی چیزیں بتائیں گے جو ان کا فہم سمجھ نہیں سکتا تو وہ کنفیوز ہوں گے، جب کنفیوز ہوں گے تو دین کے بارے میں شک کریں گے، اور دین کے بارے میں شک کریں گے ان کا ایمان خراب ہوگا، عمل بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کتمان یا وہ ایسی چیزیں مراد نہیں ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عام لوگ سمجھ نہیں سکتے تو آپ یا تو اس کو ٹرانسفارم کر کے بتا دیں آسان الفاظ کے اندر، یا اس کو بالکل نہ بتائیں کہ اگر اس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے تو اس طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کا قول بھی یہ ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بھی بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں مت بتاؤ جس کو سن کے لوگ جو ہیں وہ دین کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوں، سمجھ نہ سکیں، یا یہ کہ لوگ کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ دین کا انکار کر دیں کہ چونکہ سمجھے۔ آپ دیکھیں حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، ان کو وہی سے سب کچھ بتا دیا گیا، لیکن آپ نے صحابہ کرام کے لیے وہ اصطلاحات نہیں یوز کی جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ مسجدوں کے اندر ایسی لمبی پالانوں پہ بیٹھ کے آئیں گے مسجدوں کے اندر۔ اب اس سے مراد کارز ہو سکتی ہیں آج کل کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کار کا لفظ استعمال ہے، حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کار کا لفظ استعمال کر سکتے تھے۔ اگر یہ حدیث رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے تو رسول اللہ کو یہ بھی بتایا جا سکتا تھا کہ ان کو کار کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کار کی ڈسکرپشن نہیں بتائی گئی، اس کو ایسے الفاظ بتائے گئے جو کہ اس زمانے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ پالنوں سے ملتی جلتی ایک چیز پہ بیٹھ کے لوگ آئیں گے مسجدوں کے اندر قیامت کے قریب، جو حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہی مفہوم ہے کہ آپ لوگوں کو علم ایسی چیزیں مت بتائیں جس کو سن کے لوگ کنفیوز ہو، یا تو اس طرح بتائیں دین کی باتیں کہ عام فہم بنا کے بتائیں، اور یا ٹیکنیکل باتیں ان کو نہ بتائیں، ان کو وہی باتیں بتائیں جن کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے یہ وضاحت ضروری تھی کہ یہ کتمان حق سے مراد کیا ہے۔ اور آپ کو ایک بارے میں ایک اور بھی بتا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے اندر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم لوگوں کو کوئی بھی حدیث نہ بتاتا۔ اور کیا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے اندر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی نہ سناتا۔ اور ان کا ایک دوسری ان کی ایک رائے ہے کہ اگر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ 2 آیات نازل نہ کرتا، لولا آیتین انزلہم اللہ فی کتابہ ما حدثت شیئا، تو میں تم لوگوں سے کوئی بھی حدیث نہیں بیان کرتا۔ اس میں ایک آیت یہ ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ایک ہی آیت، اور دوسری آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ، جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا اہل کتاب سے
اس علم کو چھپاؤ گے نہیں، کہ تم اس علم کو بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذْنَاهُ نہ ہو ورا ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس علم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یہ نظر انداز کر دیا. تو اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو آیات قرآن مجید کے اندر نہ ہوتی تو میں تم کو کوئی حدیث نہ سناتا. یا خاص نقطہ ہے کہ یہاں کتمان حق میں ٹھیک ہے نا، آیت کے اندر تو بات کی گئی ہے نا قرآن مجید کی، اللہ کی کتاب کی، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ کی حدیث کے بارے میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کتمان حق ہے یا اللہ تعالیٰ کی بات کا چھپانا ہے، اگرچہ قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے قرآن مجید کی بات کو، لیکن صحابہ کرام نے اس کا یہی مفہوم لیا ہے کہ حدیث کا چھپانا بھی جو ہے وہ بھی کتمان حق میں سے ہے، اس کے اوپر بھی وہی وعید ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانے کے بارے میں. یہ چیز ضروری تھی کہ صحابہ کرام حدیث سے بھی قرآن مراد لیتے تھے، حدیث سے بھی کہ حدیث کا حکم بھی وہی ہے جو کہ قرآن مجید کا ہے. دوسرے لفظوں کے اندر یوں سمجھیے، جس طرح ہم پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے دو حصے ہیں، وحی مطلوع، وہ وحی جو کہ تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع، اور وہ وحی جو کہ تلاوت نہیں کی جاتی جسے ہم حدیث کہتے ہیں. تو یہاں حکم کے لحاظ سے قرآن و حدیث جو ہیں ان کو صحابہ کرام ایک ہی سمجھتے تھے کہ ان کے دونوں کا کتمان، دونوں کا چھپانا، اس کا جو ہے وہ اس کا ایک ہی مطلب ہے. اس طرح اچھا اگلی بات یہ ہے کہ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، کہ ایسے لوگوں پہ لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور لعنت کرنے والے. اب لعنت کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اللہ حضرت برا بن اعظم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کے اندر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر قبر کے اندر ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اس کی پیشانی کے درمیان ایک ہتھوڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے، اور اس کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے، حدیث شریف کے اندر ہے کہ اس کے سر کے اوپر وہ جو گرز مارا جاتا ہے اس کی پیشانی کے اوپر کافر، اس کو ہر جاندار سنتا ہے، کل دابت غیر الثقلین، سوائے گروہ جن و انس کے، کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ اے دو بھاری گروہ ہو، میں تمہارے لیے انقریب فارغ ہوتا ہوں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. فرمایا کہ اس کو ہر جنوں انس، اس کو ہر جاندار سنتا ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے. کل دابۃ سمعت صوتہ، تو تمام جو جانور جو ہیں، جاندار جو ہیں اس کی آواز سنتے ہیں، اور پھر جو ہے حدیث دوسری شریف کے اندر ہے کہ اور اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہ، کہ تمام جاندار، جس کے اندر انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، جاندار بھی ہیں، باقی جو فرشتے ہیں، چرند پرند، تو سب اس کے اندر شامل ہیں. فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، کہ الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے ایک ایکسیپشن دے دی، الا، سوائے ان لوگوں کے، الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی. اصلاح کی کیا؟ توبہ کی، ایمان لائے، وبینوا، اصلاح کی وضاحت کر دی، جس چیز کو چھپاتے تھے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. یعنی اگر یہ چھپاتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو اب لوگوں کو کھل کے بتائیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے اور رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے. فاولئک اتوب علیہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ جو ہے میں قبول کرتا ہوں. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو یاد رکھ، اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں اس کو یاد رکھنے، میری دعا بھی دیکھیں جو میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اور اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر پہنچائیں گے تو چھپائیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہماری دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. آپ کا کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور بعد میں بھیج بھی سکتے ہیں سوال کو. جزاک اللہ.
جی جناب کوئی سوال کسی کا ہو اس کے بارے میں؟ جی السلام علیکم، ماشاء اللہ بہت واضح پیغام ہے، الحمد للہ، شکریہ بہت بہت آپ کی تھینک یو جناب، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم، اللہ برکت دے ان شاء اللہ، جزاک اللہ آپ کے لیے جزاک اللہ. سب کے لیے ان شاء اللہ.